الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعمل سوءا یجز بہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنے کے اخروی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ ہر گناہ کے اوپر دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں تفصیل بتائی ہے کہ گناہوں کے دنیا میں نقصانات کیا ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان تو یہ کہ دل پریشان رہتا ہے۔ آپ کسی بندے کو دیکھ لیں جو جھوٹ بولتا ہو یا کسی سے حسد کرتا ہو یا کسی غلط تعلقات میں پھنسا ہو، دل بے چین ہوگا۔ حالانکہ اس کے پاس مال پیسے کی بہتات ہے، جو چاہتا ہے کھائے، جو چاہتا ہے پیے، جہاں چاہتا ہے سوئے، دل پریشان۔ خود زبان سے بھی کہے گا کہ جی ظاہر میں سب کچھ ہے، دل پریشان ہے۔ دراصل سکون روٹھ جاتا ہے، اس کے نکال لیا جاتا ہے اس کے دل سے۔ ڈپریشن، ٹینشن، ہر وقت اسی کا مریض بنا ہوتا ہے۔ زندگی پرسکون نہیں ہوتی، بلکہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹا ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ نیک بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، یہ بیچارہ دن میں کئی دفعہ جیتا ہے، کئی دفعہ مرتا ہے، ایسا پریشان ہوتا ہے اور خود کہتا ہے اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ گناہوں کی وجہ سے جو پیش آتی ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ چنانچہ انسان اگر بدنظری کا ارتکاب کرے، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ملتی، مسنون دعائیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گی، موقع پہ پڑھنی یاد نہیں آتی۔ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ہمیں ایک حافظ قرآن نوجوان ملا، کہنے لگا حضرت حفظ قرآن کیا ہوا تھا 9 سال میں، کبھی ناظرہ بھی قرآن ختم نہیں کیا۔ توفیق چھن جاتی ہے، فجر کی توفیق نہیں ملتی، قضا ہو جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی، الارم لگا لگا کے رکھتے ہیں، الارم بھی بند کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا یا نہیں کیا۔ تو ایک گناہوں کا یہ بھی وبال کہ نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھے منٹ کی دعا، بس۔ رونا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آنکھوں میں قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بے برکتی ہوتی ہے زندگی میں، جو کام میں ہاتھ ڈالو وہی ادھورا، کوئی کام سمٹتا نظر نہیں آتا، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ وہ جی بڑے لوگ بچی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا۔
اور جی بچے کا کوئی بزنس کا سبب نہیں بن رہا. یوں لگتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود کام سمٹتا نظر نہیں آتا. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے. نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت. اب 22 سال کا نوجوان ہو اور شکایت کرے جی کہ مجھے لو بیک پین ہے، تو یہ بے برکتی کے سوا اور کیا ہے؟ 18 سال کا نوجوان، حضرت بیٹھتے ہوئے اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. 18 سال کی عمر میں صحت میں برکت ہی نہیں رہی. تو نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت. جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے سب کمانے والے، خرچے پورے نہیں ہوتے. اس کو بے برکتی کہتے ہیں. تو گناہوں کے وبال، ایک وبال یہ بھی ہے کہ نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خود کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں. ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. تو آخرت میں تو جو سزا ملے گی وہ تو اپنی جگہ، دنیا میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کے سر پر. اس لیے ان گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے توبہ کر لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ بھی کریں اور اللہ بھی راضی رہے. با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ نہیں چلتا. ایک کا بن کے رہنا پڑتا ہے. گناہ کی مثال کینسر کی سی ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے کاٹ دیا جائے. اس کے سوا دوسرا حل نہیں ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ کینسر پھیلے گا، موت کا سبب بن جائے گا. بالکل اسی طرح گناہ کی یہی مثال کہ اس کا ایک حل ہے کہ توبہ کر کے گناہ کو چھوڑ دیا جائے. اگر نہیں تو اس کی ظلمت ایسے پھیلے گی کہ بالآخر انسان روحانی موت مر جائے گا. گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے. انسان ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا چاہے تو بڑے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، لیکن کرتا رہے تو پھر گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جیسے جہاز کا لنگر ہوتا ہے، اینکر آف دی شپ. شپ کو اینکر سے باندھ دینا، وہ ہلنے نہیں دیتا اس کو. یہ گناہ کی عادت ایسے پختہ ہو جاتی ہے بندے کو پھر ہلنے نہیں دیتی. عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ مجھے الہام فرمایا، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے، اس کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہو؟ تین سال کا بچہ بھی پاس ہو تو فحش حرکت کرنے سے گھبراتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کی اتنی بھی قدر نہ کی، اتنا بھی لحاظ نہ کیا. تو گناہوں کے اپنے اثرات ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر ایسا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں.
مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے. آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی گیلا کرتا ہے. اب کوئی بندہ کہے جی کہ میں پانی میں بھی رہوں گیلا بھی نہ ہوں، بھئی کیسے ہوگا؟ آگ کے پاس بھی بیٹھوں گرمی بھی نہ آئے تو آگ کیسی؟ جی برف ہاتھ میں پکڑوں ٹھنڈی نہ لگے، بھئی برف کیسی؟ تاثیر ہے اس کی. جس طرح ہر چیز کی مادی طور پر تاثیر ہے، اسی طرح گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ کا دل پریشان رہتا ہے. جو نوجوان اپنے آپ کو الٹے تعلقات میں پھنسا لیتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی. فیملی کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائیں گے، الگ کمرے میں بیٹھے ہوں گے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہے، یہ گناہوں کی ظلمت ہے. اسی لیے اردو زبان میں ڈپریشن کے لفظ کو اسی طرح استعمال شروع کر دیا گیا. اس کا ترجمہ نہیں ہے کوئی. یہ ٹینشن کا لفظ، ڈپریشن کا لفظ، اینگزائٹی کا لفظ، یہ اردو زبان کے الفاظ نہیں ہیں. جن لوگوں نے زبان بنائی تھی، اگر اس وقت یہ کیفیتیں ہوتی تو وہ اس کا بھی کوئی نام رکھ دیتے. اس کا مطلب ہے ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہ کیفیتیں تھی نہیں. یہ نئے دور کی چیزیں ہیں. جب سے گناہ عام ہوئے ہیں یہ تب سے ہیں. اسی لیے دوسری زبان کے لفظ ہم نے اپنی زبان میں استعمال شروع کر دیے. اور آج کل ڈاکٹروں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے. جس بیمار کی بیماری سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں ایکیوٹ ڈپریشن ہے. آپ کو تو بڑی ٹینشن ہے. بھئی ٹینشن دنیا میں کس کو نہیں ہے؟ جس کو دیکھو. سبحان اللہ، جس عورت کو دیکھو ماشاء اللہ tension.com اس کا نام ہوگا. تو یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ ذہن پریشان ہوتا ہے، ذہن میں سکون نہیں ہوتا. عجیب بات ہے کہ زندگی کی جتنی سہولیات آج ہمیں حاصل ہیں اس سائنسی دور میں، اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھی. جو مشروبات آج ملتے ہیں، جو مختلف طرح کے کھانے آج نصیب ہوتے ہیں، جیسی تیز رفتار کمفرٹیبل سواریاں آج ہمیں حاصل ہیں، یہ پہلے نہیں تھی. ہمارے اکابر تو سردی گرمی برداشت کرتے تھے، خشک روٹی کھا لیتے تھے، سالن نہیں ہوتا تھا، سفر میں مشقتیں ہوتی تھیں. ہمیں تو اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں. لیکن عجیب بات کہ ان تمام سہولیات کے باوجود جتنی اللہ تعالی کی شکایتیں آج ہیں اس سے پہلے نہیں تھی. جس کے دیکھو اس کی زبان پہ شکوہ. بیٹے کو نوکری نہیں ملی، بیٹی کا رشتہ نہیں آیا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا. بھئی اللہ تعالیٰ کے شکوے ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے اور شکوے اللہ کے. عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ عطا میرے بندوں کو کہہ دو، تمہیں ذرا کوئی پریشانی ہوتی ہے تم اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے فوراً میرے شکوے شروع کر دیتے ہو، جبکہ تمہارا نام اعمال گناہوں سے بھرا میرے پاس آتا ہے. میں فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوے تو نہیں کیا کرتا. تو سہولیات بھی اتنی کہ کبھی اتنی نہیں تھی، اور اس پر دیکھو کہ شکوے بھی اتنے. اچھا بیماریاں بھی وہ ہیں جن کا تعلق کم کھانے سے نہیں ہے، زیادہ کھانے سے. اب بتائیں معدے کا السر کم کھانے سے تو نہیں نہ ہوتا، زیادہ کھانے سے. بلڈ پریشر
زیادہ نمک کھانے سے، ہائی کولیسٹرول زیادہ چربی کھانے سے، تو بیماریاں بھی شوگر زیادہ میٹھا کھانے سے، تو بیماریاں بھی وہ ہیں جو زیادہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور شکوے بھی اللہ تعالیٰ کے آج سب سے زیادہ ہیں۔ بنیادی وجہ کہ یہ پریشانیاں ہمارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس رزق کم ہوتا تھا، مگر ان کے دلوں میں سکون تھا، زندگیوں کے اندر عبادت تھی، اللہ کی نعمتوں کا شکر تھا۔ آج رزق ہے، برکت نہیں ہے، جس کے دیکھو فکر لگی ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا تو یہ حال تھا کہ ایک صحابی یورینیشن کے لیے ذرا ویرانے کی طرف گئے، تو جب وہ بیٹھے تھے اپنی قضاء حاجت کے لیے، تو انہوں نے ایک چوہے کو دیکھا کہ وہ سوراخ میں سے باہر نکلا۔ جو چوہے کا سوراخ ہوتا ہے اسے بل کہتے ہیں، اس میں سے نکلا اور اس نے 1 دینار تھا وہ باہر پھینک دیا، پھر دوسرا دینار، پھر تیسرا، بل سے نکال کے لاتا تھا، باہر ڈال جاتا تھا، پھر وہ بل میں گھس گیا۔ یہ صحابی جب فارغ ہو گئے، اٹھنے لگے، تو انہوں نے وہ چند درہم دینار جو بھی تھے وہ اٹھا لیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی کہ وہ ہر بات کو نبی علیہ السلام سے آ کر پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اب بتائیے کہ یہ پیسے میرے لیے استعمال کرنا جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے غیبی طور پر رزق کا انتظام کر دیا، تم اس کے استعمال کرو۔ اب فرق زندگیوں کا دیکھیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بلوں سے رزق ملتا تھا، اور ہماری زندگی ایسی ہے جو سارا مہینہ کماتے ہیں، اینڈ کے اوپر وہ بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ پانی کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ فلاں چیز کا بل، وہ بل کو دیکھ کے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں میں داخل ہو جائیں۔ بہت لڑکپن کی بات ہے، ہمیں ایک مرتبہ ایک ولیمہ کی دعوت میں شریک ہونے کا موقع ملا، بڑا شہر تھا، وہ کسی بڑے ہوٹل میں لے گئے، تو مجھے بھی اپنے بڑے بھائی جان کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا۔ اس دن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ٹریز کے اندر کھانا لگا ہوا ہے، اور ہر ٹرے کے نیچے چھوٹی سی بتی جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے ہلکی ہلکی۔ تو میرے لیے عجیب سی بات تھی، ہم نے پہلے یہ سلسلہ نہیں دیکھا تھا گھروں میں۔ تو جو سرو کر رہا تھا، میں نے اس سے یہ کویسچن پوچھا کہ انکل، یہ آپ نے ہر ٹرے کے نیچے آگ کیوں جلائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا بھائی کھانا کھانے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں مجمع کو، تو ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے تاکہ اتنی دیر یہ کھانا مستقل گرم رہے، وارم رہے۔ وہ تو بچپن کی بات تھی، ختم ہو گئی۔ آج جب یہ عاجز گناہ کے بارے میں سوچتا ہے نا، تو بالکل وہی مثال سامنے آتا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک آگ، ایک بتی جلا دیتے ہیں، وہ وارم ہی رہتا ہے بیچارہ، کبھی ادھر سے ٹینشن، کبھی ادھر سے پریشانی، کبھی ادھر کی پریشانی، اللہ تعالیٰ بھی اس کو سکون نہیں لینے دیتے۔ جب تک گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، یہ آگ جلتی رہے گی، اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی رہے گی۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو مکافات عمل کا یقین نہیں ہوتا۔ مکافات عمل سے کیا مراد؟ ہم بچھو کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈنک لگائے گا
اس لیے دور ہٹتے ہیں. سانپ کو کیوں ہاتھ میں نہیں پکڑتے؟ یقین ہوتا ہے یہ ڈسے گا موت آ جائے گی. بجلی کی تار کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ بھئی جھٹکا لگے گا انسان مر جائے گا. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ایکشن کا ایک ری ایکشن ہونا ہے تو پھر ہم محتاط رہتے ہیں. اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بجلی کو خود ہاتھ لگا کے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں دیکھا. بس صرف کسی کو بات سنی، مثال سنی اور عبرت پکڑ لی کہ مجھے نہیں ہاتھ لگانا. کتنوں نے بچھو کو ہاتھ لگایا؟ کوئی بھی نہیں لگاتا. سانپ کا نام لو تو ڈرنے لگ جاتے ہیں. بتائیں کہ جی یہ 100 یہ گلاب جامن ہے، صرف ایک کے اندر زہر ہے، کھا لیجئے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. کیوں؟ ڈر ہے. تو جب ہمیں نقصان کا ڈر ہوتا ہے پھر ہم ہاتھ نہیں لگاتے. یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں، وہاں کیمرہ سسٹم لگا ہوتا ہے. اب خریدنے والے جو لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے. شاپ پکنگ کوئی نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کرتا. تو جب ہمیں یقین ہے نقصان ہوگا ہم وہ کام نہیں کرتے. جب یقین ہے کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا ہم وہ کام نہیں کرتے. جب یہ یقین ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب یقین ذہن سے نکل جاتا ہے کہ گناہ کا وبال آئے گا، پھر ہم بے دڑ ہو کر کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا. اب سوچئے، حدیث مبارکہ ہے تم اگر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے. حدیث مبارک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دین ہوتا ہے، جو قرض ہوتا ہے بندے کے اوپر. چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ کر لیا، اب اس گناہ کو چکانا ہے اس کے گھر کی کسی عورت نے، یا بیوی چکائے گی یا بہن چکائے گی یا بیٹی چکائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی گھر کی عورت کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا، اور نہیں تو گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی طرف دوسروں کی نظریں نہیں اٹھ سکتی. یہ اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے. اب اگر یہ مکافات عمل کا یقین دل میں ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈرے گا. یہ یقین کمزور ہو گیا، احساس نہیں ہوتا کہ اس ایکشن کا ریئیکشن ہو کے رہنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، قرآن مجید میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر بھی نیکی کا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ دیں گے. ذرہ کے برابر گناہ کا کام ہوگا اس کا بھی ہم بدلہ دے کے رہیں گے. تو جہاں ایکوریسی لیول اتنا ہے کہ ذرہ جیسی نیکی بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، ہم گناہ کر کے کیسے اس کے وبال سے بچ سکتے ہیں؟ اس یقین کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا. اسی لیے اندھیری رات ہے، قدرتاً ایک عورت، اس کے ہاتھ پر کسی مرد کا ہاتھ پڑا اس کے جسم پر، تو جب مرد نے اندھیری رات میں عورت کے جسم پر ہاتھ رکھا تو وہ عورت فوراً بولی، ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ اجالے میں دیکھا کرتا ہے. یقین بنا تھا. کیا ایمان کا لیول ہے؟ اندھیرا ہے، کوئی قریب نہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، عورت فوراً جواب دیتی ہے، ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ اجالے میں دیکھتا ہے. تو یہ مکافات عمل کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا وبال لوٹ کے آنا ہے. نیکی کریں گے تو رحمتیں برسیں گی، اگر گناہ کریں گے تو لعنتیں برسیں گی.
چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کا رد عمل ہوتا ہے مگر 3 انداز سے ہوتا ہے. سب سے پہلا اس کو نکیر کہتے ہیں. نکیر کا کیا مطلب؟ نقد سزا. بندے نے گناہ کیا، نقد سزا مل گئی. ایسا ہی ہے کہ غلطی کی، ایک تھپڑ پڑ گیا تو بندہ ذرا بچتا ہے، پھر اس کو نکیر کہتے ہیں. فوراً اس کا اثر سامنے آتا ہے. چنانچہ ایک زمیندار کا واقعہ سنیے کہ جس کی اتنی زمینیں تھیں کہ اس کی زمین میں کئی ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے تھے. ریل چلتی تھی، ایک اسٹیشن پہ آتی تھی، پھر دوسرے ریلوے اسٹیشن پہ، پھر تیسرے پہ، اور یہ سب ریلوے اسٹیشن اس کی اپنی زمین میں تھے. ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک میں کھڑا گفتگو کر رہا ہے تو دوست نے کہا کہ آج کل بس تنگی ہے مال کی اور میں بہت پریشان ہوں. تو اس نے تکبر سے ایک بات کی کہ یار تم پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہاں پہ، اور میری یہ حالت ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ. تکبر، عجب. اور میری تو 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. جب اس نے یہ تکبر کے الفاظ بولے، اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا. ہوا کیا؟ اب بزنس پہ نقصان سے نقصان، نقصان پہ نقصان، پیسے جانے شروع ہو گئے. ساتھ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی. ساری دولت، ساری زمین اس کے وراثت میں آ گئی. اب جب مال بھی ہو اور جوانی بھی ہو تو پھر اس قسم کے لوگ بھی قریب ہو جاتے ہیں جو شراب اور شباب والے ہوں. چنانچہ اس کو انہوں نے برے رستے پہ ڈال دیا. اب یہ کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے. کسی نے اس کو اور بڑے شہر میں پہنچا دیا، پینے پلانے کی بھی عادت ڈال دی. اب بینک کا جتنا پیسہ تھا وہ لٹنے لگ گیا. کسی نے اسے کہا یہاں کیا دیکھو گے، ذرا باہر نکل کے دنیا دیکھو. تو اس نے اس کو کسی باہر کے ملک کا راستہ دکھا دیا کہ وہاں کے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہے. اب وہاں جا کے یہ پیسے لٹانے لگ گیا. 1-2 سال کی بات ہے، سب بینک اکاؤنٹ زیرو، اور بیماریوں کا بھی مریض ہو گیا. جب روز عیاشی کرنی ہے اور متعدد بار کرنی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماریاں. نوجوان بچہ ہے مگر بیمار. اب زمینیں بچ گئیں، یہ کیا کرتا؟ زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسے ملتے پھر باہر کا ٹرپ لگاتا، پھر آ کے زمین کا اگلا ٹکڑا بیچتا. کچھ چند سالوں کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا، اس کی ساری زمینیں بک گئیں، ایک مکان رہ گیا تھا. پھر یہ اپنے نشے سے نہیں رہ سکتا تھا، پیسے کی ضرورت تھی. ایک وقت آیا اس نے اپنا ذاتی مکان بھی بیچ دیا. مال بھی ختم، جائیداد بھی ختم، ذاتی مکان بھی بک گیا. اب رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی. چنانچہ ایک وہ وقت بھی آیا جس شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا، میری 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں، اسی چوک میں کھڑا ہو کر اس کا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. اللہ نے دکھا دیا، میں دینا جانتا ہوں، میں لینا بھی جانتا ہوں. تمہارا بیٹا یہیں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرے گا. اس کو نکیر کہتے ہیں، نقد سزا. یہ سزا کی پہلی قسم ہے. ایک ہوتا ہے تاخیر، کہ نقد سزا تو نہیں ملتی مگر مہلت مل جاتی ہے.
توبہ کرنے کے لیے. اگر توبہ نہ کرے تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر سزا ملتی ہے. تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا، اس نے شہوت کی نظر کسی غیر پر ڈالی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکال لیا گیا، بھول گیا قرآن پاک. یہ تاخیر ہوتی ہے کہ سزا تو ملتی ہے مگر ڈیلے ٹائم کے ساتھ ملتی ہے. چند دن لگیں، چند مہینے لگیں، چند سال لگیں، مگر سزا ملتی ہے. اس کو تاخیر کہتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے. وہ پاگل تھی، بچے اس کو تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے. تو مجھے میری امی کہتی تھی بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے. جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا. کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی، جوان العمر تھی. اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا بھی بڑا خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی. اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے. وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا. اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا، اب باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے. اور بچہ فیڈر پہ کے پھر باہر. وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا تھا. تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا. بچہ پھر آ گیا. اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی. اس کو بہت سخت سست کہا، میں تجھے سلا کے آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے مجھے، سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی. مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی. دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں، غصے میں آ کے، اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ابھی اس کو موت نہیں دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھا پڑھا، وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ. جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا. اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا، تحمل مزاجی والا، خوش مزاج، اچھے بچہ، اتنا اچھا اس کا بزنس ہے. لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے. وہ ایسا نوجوان بچہ تھا. لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے، بیٹا ایسا بننا. لو جی، بالکل جب جوانی کا وقت تھا، اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی. پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں، پیسے کی کمی نہیں تھی. جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے، اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا، یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی. اللہ نے پھل کو پکنے دیا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا. اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی. ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. وہ گلیوں کے اندر بس دن کے چنا کرتی تھی. تو کبھی نقد سزا ملتی ہے، نکیر، اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. آج بہنیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائیوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں.
اور پھر بڑے ہو کے انہی کے لیے پھر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کریں وہ نیک بن جائے، میرے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی شادی کی زندگی میں مشکلات ہیں۔ بھائی کیوں بد دعا دی تھی؟ تو گناہوں کی سزا کی دوسری قسم تاخیر کہلاتی ہے، اور ایک اور بھی صورت کہ گناہ تو کیے جوانی میں، اللہ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا۔ یا اللہ، جتنی یہ اذیت ہوتی ہے نا کہ جوان اولاد ہو جائے اور وہ ماں کے ساتھ ہو، اور ماں اور اولاد سب ایک طرف اور اکیلا بوڑھا ایک طرف، اور وہ سب نافرمان ہو اس کے، جتنا بڑھاپا ذلیل خوار ہوتا ہے نا وہ بوڑھا بتا بھی نہیں سکتا۔ تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نافرمان بنا دیتے ہیں اولاد کو، بیوی کو، یہ تاخیر کہلاتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ یہ سزا ملنے کی تیسری قسم ہے کہ اللہ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں نظر بھی نہیں آتی اور وہ سزا مل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ طے ہی نہ ہونا کہیں، اب انسان سوچتا پھرتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا، کون باندھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو مخلوق روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ایسی طرح سے سزا ملتی ہے کہ بندہ اس کو فیل بھی نہیں کرتا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، چونکہ عالم تھے، پتہ تو ان کو تھا کہ گناہ کا وبال ہونا ہے، تو گناہ بھی کرتے تھے ڈرتے بھی تھے، گناہ بھی کرتے تھے ڈرتے بھی تھے، واچ فل بھی رہتے تھے کہ پتہ نہیں گناہ کی وجہ سے میرے اوپر کیا کوئی مصیبت آ جائے، مگر نفس سے مجبور تھے، گناہ بھی کرتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اللہ، میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں، تو کتنا مہربان ہے، تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیا۔ اللہ نے دل میں ڈالا کہ میرے بندے تو نعمت سے محروم ہوا تجھے پتہ نہیں ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ تو پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، جس دل سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنے سالوں سے مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا۔ تو سزا ملتی ہے مگر خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ کی۔ ہر گناہ کی سزا ان 3 میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے، یا تو نکیر ہوگی، یا پھر تاخیر ہوگی، یا پھر خفیہ تدبیر ہوگی، بچ نہیں سکتے۔ اب اگر یہ یقین ذہن میں آ جائے کہ یہ ہو کے رہنا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا۔ ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیے کہ جب انسان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو اور انسان پر گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کی بہتات ہو اور انسان کے لیے گناہ کے راستے بھی کھل جائیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ وہ اچھی طرح غافل ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان اپنے دل کو دیکھے تو خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ دل منور ہے یا دل سیاہ ہے۔ یہ بہت آسان کام ہے، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر بتائے گا۔
اس کا لٹمس ٹیسٹ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. مثلا دل سیاہ ہونے کی علامتیں، پہلی بات گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. بیوی پوچھتی ہے دیر سے کیوں آتے ہیں؟ بس میں آتا ہوں، میرا کام ہے. تم کیوں پوچھتی ہو؟ تمہارا کیا واسطہ ہے؟ وہ جو ایک جھجک ہوتی ہے نا دل میں، وہ ختم. اچھا کوئی کیا کر لے گا؟ بیٹا کہتے ہیں ابو کو پتہ بھی چل گیا کیا ہو جائے گا. یہ جو جھجک کا ختم ہو جانا ہے، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے دل کے سیاہ ہونے کی. اچھا کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ پہلے سکرین پہ کوئی ایسی شکل دیکھنے کے ڈرتا تھا، اور اب فیس بک کے اوپر تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور ڈر بھی نہیں ہے کسی کا، اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے. تو جھجک کا ختم ہو جانا یہ پہلی نشانی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو چکا. دوسری بات نیکی کا بوجھل محسوس ہونا. نماز کو دل نہیں کرتا، مسجد آنے کو دل نہیں کرتا، نیک لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا، کسی بیان میں آنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا. یہ نیکی کا بوجھل محسوس ہونا یہ گناہ دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا بڑا برا لگتا ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. کہتے مجھے سمجھاتے کیوں ہیں؟ ماں باپ کیوں سمجھاتے ہیں؟ خاوند کہتے ہیں بیوی کیوں مجھے ہر وقت یہ باتیں کرتی رہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے خاوند مجھے کیوں سمجھاتا ہے؟ بھئی جو سمجھا رہا ہے وہ تو خیر خواہ ہے، مگر دل جب سیاہ ہوتا ہے تو خیر خواہ بدخواہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تین علامات ہیں دل کے سیاہ ہونے کی، اور تین ہی علامات ہیں دل کے منور ہونے کی. پہلی علامت چہرے پہ نور ہونا. جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا نور اس کے چہرے پہ سجا دیں گے. چہرے کو دیکھ کے سکون ہوتا ہے، چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. یہ اللہ والوں کے چہرے اس بات کی علامت ہوتے ہیں. فرمایا میرے بندے جتنا چاہے چھپ کر میری عبادت کر، میں تیری عبادت کے نور کو تیرے چہرے پہ سجا دوں گا. یہ اللہ نے میک اپ کر دیا ہوتا ہے ان کا. آپ کبھی کمپیئر کریں نا اللہ والوں کے چہروں کو اور دوسری طرف جو سٹار کہلاتے ہیں، ادھر ادھر سکرینوں پہ تماشے کرتے ہیں، ناچتے پھرتے ہیں، ان کے چہرے پہ دیکھیں کہ کتنی ظلمت ہوتی ہے، اور ان اللہ والوں کے چہروں کے سکون کو بھی ذرا دیکھا کریں، فرق واضح نظر آتا ہے. چہرے پہ نور ہونا، اور دوسری بات ان کے دل میں سرور ہوتا ہے. جو حالات بھی ہوں، پریشانی کے ہیں، مشکل کے ہیں، دل پرسکون ہوتا ہے، دل میں سرور ہوتا ہے. جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. دل میں ایک مستی ہوتی ہے، دل میں ایک لذت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے دل میں. تو چہرے پہ نور ہونا، دل میں سرور ہونا، اور تیسری بات کاموں میں اللہ کی مدد ہونا. جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ کڑیاں جوڑتے ہیں. خود بخود قدرت کی طرف سے سبب بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے معاملات میں الجھنے نہیں دیتے، ان کے کام سنوار دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. اب اس کی مثال یوں سن لیجئے کہ ایک ہوتا ہے عام گھوڑا، تانگے میں، ریڑی میں جس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاں 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے تیزی دوڑنے کا مقابلہ کرنے والے گھوڑے، کروڑوں میں، 2 کروڑ اور 4 کروڑ اور 12 کروڑ ان کی قیمتیں ہوتی ہیں.
ان کی نسل، ان کی ہر چیز، ان کے لیے کتنی خدمت کرنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ریکارڈ بنانے والا گھوڑا ہو تیز رفتاری کا، اور اس کے مالک سے کوئی آ کے کہے ذرا اپنا گھوڑا دے دو، میں نے یہ اپنے تانگے کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے، وہ کہے گا میرا تیزی کا مقابلہ جیتنے والا گھوڑا، ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا تانگے میں کبھی نہیں میں دے سکتا۔ جس طرح اللہ تعالی تیزی کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو دنیا کا مالک گدھے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی دین کا کام کرنے والے اپنے بندوں کو دنیا کی گدھے گاڑی میں باندھنا پسند ہی نہیں فرماتا۔ پھر کوئی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ سمیٹ دیتے ہیں، اللہ سمیٹ دیتے ہیں، یہ تو میرا بھاگنے والا گھوڑا ہے، یہ تو میرا دین کا کام کرنے والا، یہ تو نیکی عبادت کرنے والا میرا بندہ ہے، کیوں اس کو میں دنیا کے معاملات میں الجھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی کو اپنائیں۔ ایک گناہوں کا وبال اور ہے جس کو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہوا میں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے یا تو میری بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے نافرمانی کی، یا میرے ماتحت نوکر چاکر تھے انہوں نے نافرمانی کی، یا پھر میرے سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ نافرمانی اس کے اپنے ماتحتوں میں ریفلیکٹ ہو کر رہتی ہے۔ اب ہم کیوں شکوے کرتے ہیں جی بیوی بات نہیں سنتی، اور جی بیوی آرگومنٹس کرتی ہے، اور جی بیٹا افلاطون بن گیا ہے سنتا ہی نہیں، بیٹی بات نہیں سنتی۔ بھائی ہم اس کی نہیں سنتے، یہ ہماری نہیں سنتے۔ عدل کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ تو یہ مکافات عمل ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا کر دکھائیں گے۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تم جتنا چاہو گناہ کر لو، اگر تمہاری اسی زندگی کو اللہ نے جہنم کی طرح نہ بنا دیا تو پھر دیکھ لینا۔ تو واقعی گناہ انسان بھلے کرتا پھرے، سکون تو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا نتیجہ بالآخر ندامت ہوتی ہے، گناہوں کا نتیجہ بالآخر ندامت ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ پر حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں بندے کو آگ میں جلنا ہی پڑتا ہے، گناہ کے نتیجے میں بندے کو آگ میں جلنا ہی پڑتا ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو اسی دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے، بھئی یہ ریپینٹ کرنا یہ بھی تو ایک آگ ہے نا جو اندر لگی ہوتی ہے، یا تو اسی دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے اور توبہ کر لے تو گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ میں تو جلنا ہی پڑ جائے گا۔ تو یا تو شرمندگی کی آگ ہے یا پھر جہنم کی آگ ہے، گناہ کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے قیامت کے دن کی شرمندگی بہت بڑی اور بہت بری ہوگی۔ ساری مخلوق تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں نہ کر سکتے، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کر سکیں گے؟ علامہ اقبال کے کچھ اشعار حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت ہیں ان کو بہت اچھے لگتے تھے، اور شعر بھی واقعی عجیب کہے ہیں اس نے۔ بلکہ وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں گمان کرتا ہوں ان اشعار کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہوگی۔ اشعار ہیں کہ اس نے لکھا، اے اللہ
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں اور میں فقیر ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر. اے اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اور اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لازمن لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر. اللہ پھر مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل میرا حساب لینا، مجھے اپنے آقا کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی. واقعی بات ٹھیک ہے. اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چوائس دے دیا، میرے بندے یا تو یہ راستہ چن لے کہ ہم تیرے گناہ تیرے سب رشتہ داروں کے سامنے ابھی ظاہر کرتے ہیں، تیری زندگی کی ویڈیو ماں کو کہیں گے تیری اولاد کو دکھاتے ہیں، بیوی کو کہیں گے تیرے خامند کو دکھاتے ہیں، استاد کو کہیں گے تیرے شاگردوں کو دکھاتے ہیں، اور بیٹی کو کہیں گے تیری زندگی کی ویڈیو تیرے باپ کو دکھاتے ہیں، یا پھر خود جہنم میں چلی جا. میرا خیال ہے ہم کہیں گے اللہ ہم خود جہنم میں چلے جاتے ہیں، زندگی کی ویڈیو نہ دکھانا. کوئی بیٹی برداشت کرے گی کہ باپ اس کی وہ تماشا دیکھے؟ کوئی بیوی برداشت کرے گی کہ خامند دیکھے؟ ماں برداشت کرے گی کہ اولاد اس کا وہ تماشا دیکھے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. بس ہم یہ دعا کریں کہ مولا آج تک جو گناہ کیے بس ہم بھولے رہے، آپ ہم پر رحمت فرمائیے، ان گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ آپ نے زندگی میں ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرمائی، ہم قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کے زیادہ مستحق ہیں. اللہ اس دن پردہ پوشی فرما دیجئے گا اور اس دن ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دیجئے گا. لہذا آج ہم گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، جس خاتون اور جن مرد کا نکاح ہوا، اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، ان کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. میرے مولا ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کو اے اللہ محبتوں سے اے اللہ ساری زندگی نبھانے کی توفیق عطا فرما. اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا. اے اللہ ان کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، سفلی عمل سے محفوظ فرما. انہیں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ ان کو ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خیر کے اوپر ان کو جمع فرما. اے اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو اخلاق محمدی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو سنت زندہ کرنے والا جوڑا بنا، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ پوری زندگی نیکی پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان زوجین وہ محبت عطا فرما جو آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائی، وہ محبتیں عطا فرما
جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائی، اللہ وہ محبتیں عطا فرما جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں عائشہ صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائی، وہ محبتیں عطا فرما جو سیدنا علی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا کے دل میں عطا فرمائی۔ اللہ ان کو خیر پر جمع فرما، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اس مجلس میں جتنے نوجوان ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ ان کو نیک دیندار قدردان زندگی کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں ان ماں باپ کے لیے بچیوں کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا ہم بھولے بھٹکے زندگی گزارتے پھرے، آج احساس ہوا اپنے گناہوں کا۔ میرے مولا ہم آپ کے عذاب کے تحمل نہیں کر سکتے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے کریم معاف کر دیجئے، اے رحیم معاف کر دیجئے، اے حنان معاف فرما دیجئے، اے منان معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ گھروں کے اندر محبتیں الفتیں پیدا فرما، اے اللہ بیویوں کو خامدوں بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، خامدوں کو بیوی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ماں باپ کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار عالم قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ شرف قبولیت عطا فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دین کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اللہ اپنے گھر کا دیدار بار بار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی قبولیت والی بار بار حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ دور قریب سے جو مرد تشریف لائے عورتیں آئیں اس مجلس میں شرکت کے لیے، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے یا ہم سے توقعات رکھتے ہیں یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ اٹھنے سے پہلے اللہ سب کے گناہوں کی بخشش فرما۔ میرے مولا ساری زندگی ہم تو کہتے رہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ میرے مولا ایک مرتبہ تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو۔ اللہ ایک مرتبہ، اے کریم ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو۔ میرے مولا کہہ دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، گناہ نہیں۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے یہی الفاظ کہے تھے فتح مکہ کے دن، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں اس کے تذکرے بھی فرمائے ہیں۔ اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ بھی بندوں کو یہی فرما دیجئے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ میرے مولا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں بخشی جائیں گی، اللہ رحمت فرما دیجئے، رب کریم معاف فرما دیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ اس عاجز کو یہاں بلایا، اللہ
اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، اس مسجد کو نیک نمازیوں سے آباد فرما، متقی نمازیوں سے آباد فرما، اللہ دین کی خدمت کے لیے اس جگہ کو قبول فرما اور اس کا فیض دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔